اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں سورہ احزاب کے فضائل اور عملیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی 33ویں سورہ ہے اور ترتیب کے حساب سے یعنی نزولی ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 99 ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پارٹی، گروہ یا لشکر۔ تو احزاب یعنی بہت سارے گروہ مل کر جب ایک لشکر بنا کر مسلمانوں پر حملہ کے لیے مدینہ آئے تو اسی سے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شہر کے ارد گرد ایک خندق کھدوائی، جس کی وجہ سے اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی سورہ احزاب کی تلاوت زیادہ کرے گا وہ قیامت کے دن محمد و آل محمد علیہ السلام کے جوار میں ہوگا اور فرشتے اسے شکور کے نام سے پکاریں گے۔ اگر کسی کا دشمن اس پر ظلم کرتا ہو تو وہ سورہ احزاب 7 دفعہ پڑھے، اس کے ظلم سے نجات ملے گی اور وہ ظالم اس کا مطیع ہو جائے گا۔ مسلمان لشکر اگر کسی کفار کے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو تو جنگ کے دنوں میں فرصت کے لمحات میں اس سورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح بخشتا ہے اور دشمنوں کو ہزیمت دیتا ہے۔ اپنے شہر، قصبے یا گھر کو دشمنوں سے محفوظ اور قلعہ بند بنانے کے لیے اس سورت کی تلاوت کر کے دعا کی جائے۔ قصبے کے چاروں کونوں یا اطراف میں 4 افراد اس سورت کی تلاوت کر کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس قصبے کو دشمن کے لیے قلعہ بند بنا دیتا ہے۔ اس قصبے کی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ کسی انسان پر کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو 7 دن تک ہر روز 7000 بار اس سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت کا ورد کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ روٹھے ہوئے 2 لوگوں یا 2 گروہوں میں باہمی صلح صفائی کے لیے اس سورت کی آیت نمبر 6 کا 7 بار ورد کر کے دونوں کو باہم ملا دیں تو ان میں رنجش اور غلط فہمی جاتی رہے گی۔ آج کل وباؤں کی دنیا میں بہت زیادہ بھرمار ہے تو اس کا علاج بھی پیش خدمت ہے۔ اگر کسی گھر یا قصبے، محلے یا علاقے میں کوئی وبائی بیماری پھیل چکی ہو تو اس گھر یا محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عام علاج اور احتیاطوں کے ساتھ ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 5، 15 اور 16 کا بکثرت ورد کر کے اللہ سے دعا کریں، وہ بیماری وہاں سے بدستور ختم ہو جائے گی۔ بد زبان اور بے لحاظ بیوی کو راہ راست پر لانے کے لیے اس سورت کی آیت نمبر 32 سے 34 تک خاوند گھر میں ورد کیا کرے یا ان آیات سے دم کیا ہوا پانی اپنی بیوی کو پلائے تو بے حد بہتر نتائج نکلیں گے اور زوجہ آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ سورہ احزاب کی آیات نمبر 40، 41، 42 اور 43 کو 313 بار پڑھ کر اگر بے اولاد غسل کرے
تو اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ ہر طرح کے مقدمے، تہمت اور جھوٹے الزام سے بریت کے لیے اس سورت کی آیت نمبر 57 یعنی 57 کا بار بار ورد کرنا بے حد ضروری اور مفید ہوتا ہے۔ اگر کسی گھر میں بچیوں کی شادی ہونے میں بے جا تاخیر ہو رہی ہو تو ایسے گھر کے تمام افراد کو چاہیے کہ وہ اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ جلد نکاح کے پیغام آنے لگتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی سورہ احزاب ہرن کی جھلی پر لکھ کر ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنے گھر رکھے گا تو لوگ اس کے ساتھ رشتہ کرنے میں سبقت کریں گے، اگرچہ وہ مالی لحاظ سے فقیر و مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی سورہ احزاب مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے بازو پر باندھے گا یا گلے میں ڈال لے گا تو اس کا نکاح جلد ہی ہو جائے گا اور رشتہ طلب کرنے والے بہت ہوں گے۔ کسی کو اگر کوئی آسیب یا سایہ ہو جنات کا تو یہ سورہ لکھ کر مریض کے بازو پر باندھے یا اس کے گلے میں ڈالیں تو آسیب اسے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اس شخص کو نجات مل جاتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 45 سے 48 تک ورد کر کے اگر کوئی شخص دشمنوں میں بھی چلا جائے تو اس کی برکت سے اس کی ہیبت برقرار رہتی ہے اور دشمنوں پر اس کا رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے فوائد حاصل کیجیے گا اور خاکسار کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انیس رضا کمبر۔ اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ خدا حافظ۔